بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارچ 1981 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی سکھر میں بیان فرما رہے ہیں، عنوان ہے سیرت النبی۔ سماعت فرمائیں، شکریہ۔ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوق شوق کے ساتھ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، کافی عرصہ کے بعد آپ کے اس شہر سکھر میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ احباب نے بارہا اصرار فرمایا، میں اپنی مجبوری کی بنا پر حاضری نہ دے سکا۔ خداوند کریم نے مجھے بھی پہنچا دیا، آپ حضرات بھی سردی میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک اس آنے کو مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ میں سے کسی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کما کر کے لائیں گے، چلو بسترے چھوڑ کر ٹھنڈ میں چلیں،
سب کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ میں بھی سردی میں اتنا بڑا سفر طے کر کے اس نیت سے ہرگز نہیں آیا کہ چل کر سکھر میں کسی کو گالیاں دوں گا۔ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ گالیاں دینے کے لیے سفر کریں، اور پھر میں ملتان سے گالیاں دینے کے تب آؤں۔ سکھر والوں میں سے کون ہے جس کو گالیاں دینا نہیں آتا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ گالیاں دینا مجھ سے اچھا جانتے ہیں۔ اور میں گالیاں دوں کیسے؟ ان اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوا جنہوں نے گالیاں نہیں، کالی کملی والے کی حدیث کی کستوری عطا فرمائی۔ اور بھائی نہ میرے بزرگوں نے نہ ہم نے کفر کا کارخانہ لگایا۔ ہمارے یہاں تو کلمہ چلتا ہے، جماعت چلتی ہے، مدارس ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں۔ ہم کفر کا کارخانہ کیوں لگائے؟ جس نے لگایا ہو وہ اپنے کو چلائے اور کفر بیچے یا مفت بانٹے۔ کسی کو گالیاں دینا کوئی کمال نہیں، کسی کو کافر بنانا کوئی کمال نہیں۔ کافر بنانا بڑا آسان ہے، مسلمان بنانا بڑا مشکل ہے۔ نہ اب جو اور کافروں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اگلے کافر تھوڑے، دنیا میں جو پہلے کافر ہے یہ تھوڑے، جو اور کافر بنانے کی ضرورت پڑے۔ کامیاب وہ آدمی ہے جو ایک دوسرے کی آخرت کے اعتبار سے خیرخواہی کرے۔ اور میں تو صرف اتنا مشورہ دوں گا کہ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ اس سے تو حاصل کچھ نہیں، نہ قوم کا فائدہ، نہ ملک کا فائدہ، نہ اقوام کا فائدہ، نہ ملت کا فائدہ، کچھ بھی تو نہیں۔ اور جو اللہ والے رخصت ہو گئے ان کو گالیاں دینا، ان کی طرف سے عرض کروں گا کہ مت ستائے ظالم کسی کو، مت کسی کی آہل ہے، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آہل ہے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں سے۔ تو ہمارے ساتھیوں نے محمد عربی سبقید صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ، آپ کے اخلاق حمیدہ، اوصاف کمالہ، سائی جمیلہ کے بیان کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ اور ہم اتنے پاگل نہیں کہ جلسہ سیرت کا منائے اور گالیاں لوگوں کو دے۔ اور میں تو ان آدمیوں میں سے ہوں کہ ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں اللہ ایک بھی دنیا میں کافر نہ رہے، سارے مسلمان بن جائیں۔ اللہ پاک نے ہم سے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ یہ اس کی بڑی بندہ نوازی ہوئی کہ ہم کو انسان بنایا۔ کیوں نہیں دوستو، اگر اللہ پاک ہم سب کو گدھے بنا دیتا ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ یہ سکھر شہر کی جتنی ریڑیاں ہیں یہ مجھے اور آپ کو بکھیچنی پڑتی، اور ساتھ ساتھ صبح سے شام تک ڈنڈے کھاتے۔ یہ مالک کا تھوڑا کرم ہے کہ ہم سب کو انسان بنایا۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک آدمی گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت میرے لیے کوئی دعا کرو۔ اس کا مطلب تھا کہ دعا کریں گے اللہ تجھے بادشاہ بنائے، وزیر بنائے، بنگلے والا بنائے، کوٹھی والا بنائے۔ اللہ والے نے اس کو دعا دی اللہ تجھے انسان بنائے۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا یہ تو کوئی دعا نہیں دی، اب کون سا مدد آؤں؟ کوئی اچھی سی دعا کرتے میرے لیے۔ اللہ والے نے سمجھ لیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں کی، اپنی ٹوپی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور فرمایا کہ آپ بازار کی طرف جھانک کر دیکھ تو تمام لوگ، کوئی گدھا، کوئی کتا، کوئی بھیڑیا، کوئی کچھ نظر آیا۔ خیال ہوا کہ اپنے آپ کو تو دیکھوں، جب نظر ڈالی تو لوگ نہیں نظر آیا۔ پھر قدر ہوئی کہ اللہ والے نے بڑی زبردست
اور دوسری کریمی مالک کائنات کی ہم سے یہ ہوئی کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اگر کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ نبی ملتے، نہ خدا ملتا، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس پر اللہ میاں کوئی اختیار تھا نا کہ ہمیں جو چاہے اور جہاں چاہے پیدا کر دیتا؟ اگر چوڑوں کے یہاں پیدا کر دیتا زمانے بھر کی گندگی اٹھانی پڑتی۔ اس نے مسلمان بنایا، کرم فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اور دوسری مہربانی مالک کائنات نے یہ فرمائی کہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہوئی۔ اگر نوح علیہ السلام کی قوم میں سے بنا دیتا، لوط علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، ہود علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، اور طرح طرح کی قوموں میں اگر ہم کو پیدا کر دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ آج آپ کو قدر نہیں امتی ہونے کی، جاؤ کلیم اللہ سے جا کے پوچھو جس نے تمنا کی اے اللہ اس آخر الزماں پیغمبر کا مجھے امتی بنا دے۔ مالک کائنات نے اتنی کریمی اور بندہ نوازی فرمائی کہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ جسمانی نعمتیں بھی اس کی بے شمار ہیں۔ آج آپ کے پاس آنکھیں ہیں، قدر کوئی نہیں۔ آنکھ کی قدر اس سے پوچھ جس کی نہیں ہے، ہاتھ کی قدر اس سے پوچھو جس کا ہاتھ نہیں، پیر کی قدر اس سے پوچھو جس کا پیر نہیں، زبان کی قدر گونگے سے پوچھو، کان کی قدر بہرے سے پوچھو۔ ارے تمام نعمتیں ہوتے ہوئے اللہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے؟ کتنی بڑی بندہ نوازی ہے اس مالک کائنات کی۔ قدم قدم پر، رگ رگ میں، رگ و ریشوں میں، خون کے قطرے قطرے میں ہم پر اس کی مہربانی۔ مگر ہم لوگ عجیب ہیں، جتنے کام ہم کرتے ہیں ان میں اگر کوئی اچھا کام ہو جائے، منافع ہو جائے، وہ تو اپنی چلاکی اور ہوشیاری کا نتیجہ، اور اگر خسارہ ہو جائے وہ اللہ میاں کے حوالے۔ جتنے بچے اللہ میاں نے تندرست دیے، صحت مند دیے، وہ سارے اسکول پڑھیں گے، کالج پڑھیں گے انگریز کے حوالے۔ آڑتیوں کے بچے، افسروں کے بچے، ذمہ داروں کی اولاد، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اولاد، کھاتے پیتے گھروں کی اولاد، تمام کے تمام کالج پڑھتی ہے انگریز کے حوالے۔ اور جس کی آنکھ ماری جائے، جس کا ہاتھ مارا جائے، جس کا پیر مارا جائے، وہ خدا کے حوالے۔ ان بڑے بڑے گھروں میں سے جو بچہ معذور ہو جائے اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر مدرسے میں لاتے ہیں، مولانا میرا بھی اور اس کی والدہ کا بھی شوق ہے کہ اس کو تو قرآن پڑھائیں گے، بڑا تیری ماں کا بس ہے، اس کو کالج والے لیتے ہی نہیں۔ اچھا مال انگریز کے لیے، مرا ہوا مال خدا کے لیے۔ اور پھر ہم امتی کے امتی، ہمارا بگڑا کچھ نہیں آج تک۔ 14 سال 16 سال انگریز کے لیے لگائے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 4 دن بھی نہیں ہے۔ جس کو تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں ادھر سب کچھ ہو رہا، ادھر کچھ نہیں۔ اور معاف رکھنا، پھر کوٹھیوں میں، بلڈنگوں میں، بنگلوں میں، دفتروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مولوی آج کل اچھے نہیں رہے۔ اور خدا کیا بن گیا، مولوی جو چنگا نہیں بن گیا تو مولوی بننے والے مٹیریل والے کو دھیان کر، مٹیریل کیسا تم ڈال رہے ہو؟ جیسا مٹیریل ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ پڑھے نا قرآن کسی وزیر کی اولاد، پھر دیکھو ٹھوک کر کیسے مسئلے بیان کرے گا۔ اب یتیموں نے، مسکینوں نے، اندھوں نے، کانوں نے، لنگڑوں نے، للوں نے قرآن پڑھنا ہوا، اب وہ مسئلہ کھڑا بتائیں تو حلوہ تیرا باپ کھلاتا ہے۔ کھڑے پیرے لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ آج کا چودھری قرآن نہیں پڑھتا، آج کا شیخ قرآن نہیں پڑھتا، آج کا ملک قرآن نہیں پڑھتا، آج کا مرزا قرآن نہیں پڑھتا، افسر قرآن نہیں پڑھاتے، ڈاکٹر اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے۔
بنگلے میں قرآن کا داخلہ بند ہے، کوٹھی میں قرآن کا داخلہ بند ہے، ڈیرے میں قرآن کا داخلہ بند ہے، دکان میں قرآن کریم کا داخلہ بند ہے، محلوں ماڑوں مکانیوں میں تمام سے تمام جگہ قرآن مجید کا داخلہ بند ہے۔ اور جب کوئی چودھری مر جائے، جب کوئی شیخ مر جائے، جب کوئی خان مر جائے، جب کوئی بڑا مر جائے، جب کوئی سردار مر جائے، پھر تمام علاقے کے مولویوں کو اکٹھا کر کے گھر میں بٹھا کر قرآن پڑھواتے ہیں، چاروں طرف بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہو مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملے گا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا ادھر ادھر سے۔ ساری عمر قرآن نہیں پڑھا، نہ قرآن پسند آیا، نہ قرآن کے نزدیک آیا۔ آج ایک دن میں پڑھ کے بہشت کے اندر کسی نہ کسی طرف سے ٹھوک کے رکھو بھائی۔ اب یہ مولوی بھی پھر ہم جیسے ہیں، اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو جنازے کی نماز لمبی، پھر بلائے سارے شہر کے مولوی، بہانے سے بتا رہے ہیں کہ میں بھی آیا ہوں، ارے بھائی سفید سیدھی کر لو، یہ اگلے آدمی ٹھیک ہو جائے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی شامل ہوا ہوں، جو کچھ گھر سے نکلے گا اس میں میری پتی بھی پڑ جائے۔ چھابری والے کا جنازہ چھوٹا، تانگے والے کا جنازے کی نماز چھوٹی، غریب رکشے والے کی نماز چھوٹی، مزدور کی نماز جنازہ چھوٹی۔ مولانا کے پاس جاؤ گے نا، کون مر گیا کہ اس محلے میں تانگے والا تھا، طالب علم کو سمجھو فلانا اور فلانے کا جنازہ جا کے پڑھایا، مر جائے گرو گھنٹال مولوی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں۔ تم تو جھگڑے کر رہے ہو نماز جنازے کے بعد کی دعا کے، پہلے نماز جنازہ تو دیکھو کہ کئے قسم کی چل پڑی، بڑا مرے نماز جنازہ لمبی، غریب آدمی مر جائے نماز جنازہ چھوٹی، ختم شریف پڑھنے لگے بڑا آدمی مرے نا تو عین یہاں سے نکلتی ہے ڈھگ دے وچوں۔ غریب آدمی مر جائے تو ختم بھی چھوٹا۔ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، اور تم پھر دین نہیں سیکھتے، دوسروں کے حوالے کب تک کرو گے؟ آخرت کا تمام نظام تم نے مولوی کے حوالے کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تر زندگی قرآنی تعلیمات میں صرف ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، خدا کی قسم اس گھر کا کیا کہنا جس گھر کا مستری خلیل اللہ، اس گھر کا کیا کہنا جس گھر کا مزدور ذبیح اللہ ہو، اس گھر کا کیا کہنا جو خود بیت اللہ ہو، اور اس گھر کا کیا کہنا جس کے لیے بنا رہے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنانے والا نبی، سامان اٹھا کر دینے والا نبی، بیت اللہ کو بناتے ہوئے روٹیاں پکا کر لا کے دینے والی نبی کی امی۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بلڈنگ مکان محل بن کر تیار ہو جاتا ہے مستری لوگ انعام مانگا کرتے ہیں، جھاڑیاں تو ہمیں الگ ملتی رہی، انعام دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما لی، اب خداوند عالم سے انعام مانگنا شروع کیا، انعام مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی۔ مانگنا بھی حسب حیثیت چاہیے نا، دینے والے کی ہستی کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اب کوئی آدمی اسلام آباد جائے اور وہاں جا کر صدر مملکت صدر ضیاء الحق صاحب کو یوں کہے کہ صاحب ایک پہیا آٹا دینا، یہ تو مانگنے والے کی بھی توہین اور دینے والے کی بھی توہین ہے۔
سکھر کے ڈی سی کے پاس جا کر کوئی فقیر کہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ چائے کی پیالی تو پلا دو. یہ کوئی مانگنا نہیں، یہ مانگنے کی توہین ہے. حق میں حیثیت مانگنا چاہیے. بڑے بڑے آدمیوں سے کوئی اونچی چیز مانگو، سیمنٹ کی جنسی مانگو، کھاد کی جنسی مانگو، کچھ اور چیز مانگو. روٹی ٹکڑا جا کر کے وزیروں سے مانگنا جو مانگنے کی توہین ہے. مانگنے کے اوپر بات یاد آئی، حضرت شیخ صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے شیخ امیر آدمی تھے، بڑا کاروبار تھا اور بہت زبردست دھندا تھا. سردی کا موسم ہے، رات ٹھنڈی ہے، جیسے آج کل ٹھنڈ ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے. میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، بیوی بڑی خوبصورت ہے. دروازے کے کسی نے آ کر کے دستک دی، اللہ نام کی 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. سیٹھ کو غصہ لگا، بابو کو غصہ لگا، دروازہ کھلا، فقیر خوش ہوا کچھ ملے گا، میرے پیٹ کی آگ بجھے گی. شیخ نے باہر نکل کر، امیر نے باہر نکل کر، بابو نے باہر نکل کر فقیر کو خیرات دینے کے بجائے لاتیں ماری. تم سارا دن تنگ کرتے اور رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے. تم جو چھوٹے چھوٹے طبقے کے آدمی ہو، تمہارے گھر سے فقیر، بیوہ، محتاج، یتیم کوئی آٹا لے جائے گا، کوئی لسی پی جائے گا، کوئی چائے پی جائے گا، کوئی 2 چارہ میں لے جائے گا. یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کے یہاں سے تو فقیر کو بھی چٹکی نہیں مل سکتی آٹے کی. بڑا بڑوں کی دولت 2 طبقے کھاتے ہیں، یا ڈاکٹر کھاتا ہے یا کنگری کھاتی ہے. بڑوں کی دولت فقیر کو نہیں مل سکتی. اس فقیر نے جس نے سوال کیا تھا، پھر اس نے بڑے دروازے پہ صدا کر دی، واللہ الغنی وانتم الفقراء. اور میرے مالکی، تو غنی، سارا جہان تیرے دروازے کے فقیر ہے. سب گداگر، سب بھیک مانگنے والے، بادشاہ ہو، وزیر ہو، گورنر ہو، افسر ہو، ڈاکٹر ہو، پیر ہو، مولوی ہو، تمام کے تمام تیرے دروازے کی محتاج. اور میرے مالک کی، یہ امیر خود نہیں بنا، میں فقیر خود نہیں بنا. مانگی روٹی ملے تماچے، تیری مرضی. وہ تو سب کی سنتا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا میرے بندے، رات کو مانگ، دن کو مانگ، پوچھی رات میں، آدھی رات کے وقت مانگ، میں تیرے سر پہ موجود ہوں، تیرے دل کی کوٹھڑی کے اندر موجود ہوں. میں سوتا نہیں جو اٹھانا پڑے، میں تھکتا نہیں جو آرام کرنا پڑے، میں عاجز نہیں. ساری کائنات کے سامنے میں جبر ہوں، میں زبردست ہوں. واللہ عزیز الحکیم. سارا جہان میری مخلوق ہے اور تمام جہان کا میں خالق ہوں. حد ہے ہمارے عقل کی اور ہماری نظریات کے سوچنے کی. تمہارے یہاں سندھ میں بھی بیجتے ہوں گے، ہمارے یہاں پنجاب میں جس کو لاہوری گاجر کہتے ہیں، یہاں کے لوگ پنجاب میں شکر کھنڈی کہتے ہیں. کسی ذمہ دار نے وہ بیج رکھی تھی، اس کے گنے بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں. ایک کار آئی، اس میں 2-4 عورتیں تھیں، 1-2 مرد تھا. کار کھڑی کر کے اور وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنی شروع کر دی. ذمہ دار دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کیا کر رہے ہو جی؟ کہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قبرستان نہیں. ان نے کہا خدا کے بندوں، شکر کھنڈی بیج رکھی ہے، یہاں قبریں کدھر سے آئی کہ یہ مٹی کی ڈھیری نہیں لگی ہوئی. زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں، لکھا پڑھا طبقہ زیادہ ہو گیا ہے. تمہارا بھی کیا کہنا؟ نہ ماننے سے آؤ تو
پیر سپاہی کو مان جاؤ. پیر سپاہی نہ ان دونوں لفظوں کا میل ہے, پیر اور سپاہی. برا نہ ماننا, اگر یہ پولیس والے ولی ہیں تو یہ سارے جیب کترے ابدال نہیں. ولایت اتنی سختی کہ پولیس میں جا بڑی. ولایت کو نہ خانقاہ ملی, نہ مدرسہ ملا, نہ مسجد ملی, سیدھی لائن میں تشریف لے گئی. اور تم اس کو سارے پاکستان میں لیے پھرے. پھونک مارتا ہے. میں نے خود جا کے کہا, میں نے کہا بدبخت پھونک ہمیں کیوں مارتا ہے, روس کو پھونک مار. اگر تیری پھونک میں ایسا ہے تو ایک ملکہ اندرا کو لگا دے. پھونک میں مارے تو وہ بھی ہمیں, وہاں پھونک مارے تو وہ بھی آپ لوگوں کو. اور یقین جانو, آپ نے دیکھا ہوگا, شکل دیکھو تو صاف یوں معلوم دے جیسے اندرا کا بھتیجا ہو. داڑھی لوگ صاف بالکل, نہ روزہ نہ نماز. میں نے پوچھا اس سے کہ تجھے ولایت کہاں سے ملی؟ ملتان کا ہی تھا نا. خیر نالے ساڑیاں برکتہ سانو حاصل ہے. وہاں اولیاء کرام دفن بہت ہے. ہم نے سوچا چلو اب کوئی اچھا ولی تو بنتا نہیں, ایک آدھ ایسا بھی لے آؤ. میں نے خود پوچھا, میں نے کہا سرور خان تجھے ولایت کہاں سے ملی؟ کہنے لگا میں بس میں کھڑا تھا, ایک بزرگ سیٹ پہ بیٹھا تھا. میں سیٹ پہ بیٹھا تھا, ایک بزرگ کھڑا تھا. میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اس کو سیٹ دے دی. وہ کہنے لگا جا پتر آ, تو اتر گیا. اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یوں ترا نہیں, بہاؤ الدین زکریا ملتانی یوں نہیں ترا, علی احمد حجویری یوں ہی نہیں تر گیا, اور جتنے بزرگ ہیں وہ یوں ہی نہیں تر گئے, اور آج ایک دفعہ کے کہنے سے یوں ہی تر گیا. جتنی ولایت کی توہین اس زمانے میں ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی. کرتے سے ننگا آدھا ولی, پجامے سے ننگا پکا ولی. بالکل جو ننگا پھر رہا ہو نا, جو کہ ایک اور سی ہوئی سرکار ہے کی نشانی ہے جو کون چڑھ گئی. اگر دیکھو نا گاڑی پہ ساری کھلی ہوئی ہے. ولی یوں ہوا کرتے, کس نے بتلایا تو ولایت یوں آیا کرتی ہے. تو میں کر رہا تھا, پروردگار عالم نے فرما دیا مجھ سے مانگو. یہ کیڑی مکوڑے, یہ سارے جہان کے پرندے چرندے درندے سب کے سب مجھ سے مانگتے ہیں. تم نے کبھی بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے نہیں دیکھے ہوں گے. پوری کائنات جتنی بھی مخلوقات ہے آدمیوں کے سوا, تم نے کبھی بھی کسی حال میں بھی کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں دیکھا. ایک میں اور تو ہے, جہاں چیکنا چوپڑا پتھر دیکھا وہی سر جھکا دیا. یہ تو ہم ہے نا. پروردگار عالم سے اس فقیر نے عرض کر دیا, الہ العالمین تیری مرضی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور دنیا والوں اور انسانوں اور آدمیوں اور بادشاہوں اور وزیروں, تم تمام کے تمام انتم الفقراء, تم تمام کے تمام میرے دروازے کے فقیر اور محتاج ہو. وہ تو سب کی سنتا ہے. اس فقیر کی پروردگار عالم نے سنی. مولانا اشرف علی تھانوی سب قید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والا بیٹھا تھا, ایک عورت مرد وہاں سے گزرنے لگے, اس کی لکڑی پانی میں لگی, سڑک پہ پانی تھا, چھینٹے عورت کے سلوار سے پڑے. اس نے منہ بنایا, اس کے یار نے اللہ والے کے سر پہ جوتے مارے. اس نے اٹھ نہ کی, تھوڑے سے آگے کو گئے تو اس جوان کی پسلیوں میں درد اٹھا اور وہ لیٹنے لگا. عورت اس فقیر کے پاس آئی, معاف کر دے.
یہ کہنے لگا میں نے تو کچھ نہیں کیا. کہا نہیں نہیں, تندرست تھا, صحت مند تھا, تو نے کچھ کیا ہے. کہنے لگا اگر میں کچھ کر سکتا تو جب جوتے لگے تھے اس وقت نہ کرتا. اس نے کہا نہیں تو نے کچھ کیا ہے. کہنے لگا ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے, سلوار کے چھینٹے تیری بھی پڑے تھے نا؟ اور کہنے لگی ہاں. فقیر کہنے لگا تیری سلوار کے چھینٹے پڑے تھے, تیرے یار کو غصہ آیا, اس نے مجھے مارا اور میرے سر پہ جوتے پڑے, میرے یار کو غصہ آیا. تو مجھے بھی یار سمجھتی ہے؟ تیرا یار تیری بغل میں تھا, میرا یار میرے دل میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور. مجھے تنہا سمجھائے, مجھے اکیلا سمجھائے, میرا بھی تو آخر کوئی ہے. جوتے مار کر مسکراتے ہوئے چلے گئے. خدا سے معافی مانگ, خدا نے کیا ہوگا. تو فقیر کی صدا اللہ نے سن لی. سیٹ کا لگا کام خراب ہونے, بعضوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کئی سال کی بات ہے, پرانی ملتان میں میرے پاس ایک کارخانے دار آیا. کہنے لگا قاری صاحب کیا کروں, کئی مرتبہ کارخانے میں, پھٹی کے کارخانے میں آگ لگ چکی. تو میں نے عادت کے مطابق کہا میں کچھ اللہ نام کے خیرات کر دے. کہنے لگا اچھا اللہ میں بھی رشوت لیتا ہے. غصہ تو مجھے بڑا آیا. میں نے کہا چل دفعہ ہو جائے یہاں سے. آپ یقین کریں وہ کارخانے بعد کو پہنچا, پہلے سارا جل کر خاک ہو چکا تھا. ڈر اس کی بنیادی سے وہ اس میں قادر ہے کہ شام کو سوئے لکھا پتی, صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج. شام کو سوئے بادشاہ, صبح کو اٹھے تو فقیر. تجھے کیا معلوم, ہم نے بڑوں بڑوں کو مرتے دیکھا, کروڑوں کا مالک ہے, لاکھوں کا مالک ہے, صاحب جائیداد ہے, موٹر کاروں کا مالک ہے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم کروڑوں پتی لوگوں پہ ہم نے چندے کے کفن پڑتے دیکھے. تجھے کیا معلوم ہے ساری کمائی میں سے تجھے 2 گز کفن بھی ملے گا کہ نہیں؟ کوئی نہیں جانتا. لگا سیٹ کا کام خراب ہونے, آج وہ گودام گیا, کل وہ کارخانہ گیا, پرسوں وہ دکان گئی, تمام کاروبار ختم ہو گئے, مالیاتی فنڈ تباہ ہو گیا, ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا. وہ بیوی جو ہر وقت مسکرایا کرتی تھی کہنے لگی تیرے پاس روٹی کا انتظام نہیں, مجھے طلاق دے دے. جب بگڑ جایا کرتی ہے پھر اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ, جب میرے پلے ہی کچھ نہیں رہا تو رہے گی کیسے؟ جا کر کے اس نے دوسری جگہ عدت گزار کر نکاح کر لیا, شادی کر لی. اور یہی ہے خامن دوسرا ہے, موسم سردی کا, یک برف باری ہو رہی ہے, بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھانا شروع کرنے لگے. کسی نے دروازے پہ دستک دی, اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. وہ اس کا خامن کہنے لگا یہ شوقیہ فقیر نہیں, نہ معلوم اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں, نہ معلوم کوئی عورت بھوکی ہے, نہ معلوم یہ کافی دنوں کا بھوکا ہے, ہم نے تو دوپہر بھی کھایا تھا, یہ سارا کھانا جا کے فقیر کو دیا. اور کھانا دینے گئی, واپس آئی تو رو رہی ہے. اس کا خامن کہنے لگا فقیر سے ڈر گئی, کہتی ہے نہیں نہیں, پھر گھبرا گئی, کہتے ہیں نہیں نہیں, اور کھانا پکانے کا فکر پڑ گیا, کہتی ہے نہیں نہیں, پھر روئی کیوں؟ کہنے لگی اس مالک کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا, جسے خیرات دے کے آئی ہو, جسے کھانا دے کے آئی ہو, جسے بھیک دے کے آئی ہو, اس کو میں نے پہچان لیا, اس کو میں نے جان لیا. بہت بڑا سیٹ آدمی میرا پہلا خامن تھا. وہ خامن کہنے لگا اگر تم گھبراؤ نا, کوئی راز کی بات تمہیں میں بھی بتا دوں. اور کہنے لگی آپ کیا بتائیں گے؟ رو پڑا اور آنسو بھر لایا اور کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم میں وہی فقیر ہوں جس کو تیرے خامد نے لاتے ماری تھی.
آج اس کی جگہ میں ہوں اور میری جگہ وہ ہے. گھٹانے پہ آئے تو دیر نہیں, بڑھانے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی, انعام مانگ رہے ہیں. فرمایا ذبیح اللہ آ جاؤ, جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ. اے حاجرہ تم بھی آ جاؤ, آپ بھی تو روٹیاں پکا کر لایا کرتی تھی. اے سارا تم بھی آ جاؤ, کعبہ بیت اللہ بناتے وقت آپ بھی تو پانی پلایا کرتی تھی, تمہارا بھی حصہ ہے. خلیل اللہ نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے, ذبیح اللہ نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے, حضرت حاجرہ نے جھولی پھیلا رکھی ہے, حضرت سارا نے جھولی پھیلا رکھی ہے. لگے ہیں انعام مانگنے. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسول. اور میرے پروردگار بیت اللہ کی تعمیر پوری کر دینے کے بعد انعام مانگنے لگا ہوں, میری آل میں سے, میری اولاد میں سے ایسا پیغمبر بھیج یتلو علیہم آیاتک, جو تیرے قرآن کی تلاوت کرتا ہو, میری آل میں سے, میری اولاد میں سے. انعام مانگا پروردگار عالم سے. اب ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بعض لوگ ہمارے ملک میں ادھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں, آدمیوں میں سے نہیں, آدم علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں. پھر میلاد کس لیے مناتے؟ میلاد کے معنی تو پگلو پیدائش کے ہیں, اور جب آدمی نہیں تو پیدائش کا ہے. جب انسان ہی نہیں تو پیدائش کا ہے. یہ تو مجھے حق پہنچتا ہے تو میلاد کا جلسہ میں کروں. اور ایک بات آپ بتائیں, لکھے پڑے لوگ تو اس مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں. عام محاورے میں عورت مرد اس مہینے کا کیا نام لیتے ہیں؟ زور سے کہو, ٹھیک ہے, زور سے کہو. 12 وفات. یہ 1400 سال سے تو مہینہ مشہور ہے وفات کا, اور اب یہ مہینہ بن گیا پیدائش کا. بات کو سمجھو ذرا. 1 جنوری کو ایک مثال دیتا ہوں. 1 جنوری کو ایک آدمی کے یہاں اللہ نے لڑکا دیا, خوشی ہوئی, پھر اللہ نے اس کو جوان کر دیا, شادی بھی 1 جنوری کو ہی ہو گئی. اتفاق کی بات ہے, 2 خوشیاں ہو گئی. 1 پیدائش بھی اور شادی بھی 1 جنوری کو ہو گئی. اور اللہ بڑا بے نیاز ہے, خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ وفات بھی 1 جنوری کو ہو گئی. اب آپ بتائیں, جس عورت کا حامل 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا, جس عورت کا بیٹا 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا, اس کے مرنے کے بعد 1 جنوری کو سالگرہ کے موقع پر کوئی پڑوسی مرد عورت مبارکباد دینے جائے گا؟ اگر کوئی پاگل جائے گا بھی صحیح مبارکباد دینے پیدائش کی, تو وہ عورت کہے گی دفعہ ہو جا, آج کے دن میرا سہاگ گزرا, میرے بچے یتیم ہوئے, میری نگری اجڑ گئی, میرے گھر میں اندھیرا کھا گیا, میری جوانی اجڑ گئی, تجھے سالگرہ کی پڑی ہے. اور شادی بھی اسی دن ہوئی تھی. کھگڑے آ کر کے اگر یوں کہے اس دن کے ویر میرا گھوڑی چڑھا, اور کیا کہے گی؟ حالانکہ سب بڑے سچے ہیں, وہ کہیں گے آج کے دن تیرے لڑکی کی شادی ہوئی تھی, ہم تو گیت گا لیں گے. مگر وہ عورت کہے گی دفعہ ہو جاؤ یہاں سے, شادی ہوئی تھی پر میری بربادی بھی تو اسی دن ہو گئی. اور مسلمان بھولا بھالا پیدائش میں تو اختلاف بھی ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی یا 10 کو ہوئی یا 11 کو ہوئی یا 12 کو ہوئی, اور وفات میں 1400 سال گزر گئے. کسی مسلمان کا اختلاف نہیں. اور لوگوں, نبی کا جنازہ اٹھ رہا ہے, تو ڈھول بجاتا پھرتا ہے. یہ تو ہمیں کا دن تھا. تجھے کیا معلوم 12 ربیع الاول کے بارے میں جا کے بلال کی قبر سے پوچھ, جس دن کالی کملی والے کا جنازہ اٹھا تیری جان کو کیا بنی تھی. تجھے کیا معلوم سہیل سے جا کے پوچھ لے, ابو ذر غفاری سے جا کے پوچھ لے, سلمان فارسی سے جا کے پوچھ لے. صحابہ کرام جنگلوں کو نکل گئے, بے ہوش پڑے تھے, مدینے کے یتیم روئے, مدینے
مدینے کی کے محتاج روئے، مدینے کی بیوائیں روئی، مدینے میں اندھیرا کھا گیا، آج امام الانبیاء کی وفات ہو گئی۔ سارے صحابہ کرام کو دکھ پہنچا، تمام صحابہ کرام کو غم پہنچا، تمام صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی، آج تو خوشی مناتا پھرتا ہے، اور کس طرح سے جلسہ نبی کا، جلوس نبی کا، گانے کنجریوں کے طرح طرح کے بھنگڑے ڈالتا پھرتا ہے۔ خدا کی قسم میدان محشر برپا ہوگا، بلال تیرا دامن پکڑ کے جھٹکے گا، اور میرے محبوب کا جنازہ اٹھا، تو نے بھنگڑے ڈالے کیوں؟ درود شریف پڑھتا، سارا دن بیٹھ کے درود شریف کی کثرت کرنی تھی، تمام دن قرآن کریم کی تلاوت کرنی تھی۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، اگر 12 ربیع الاول کے جلوس اس طرح سے نکالنا دین ہوتا، نیکی ہوتی، عبادت ہوتی، سرکاری افسر کبھی قیادت نہ کرتے، کبھی قیادت نہ کرتے۔ پتہ چلا یہ دین نہیں، یہ دنیا ہے، ہمارا اپنا گڑا ہوا معاملہ۔ ربیع الاول میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تشریف لائے، اس مہینے میں تشریف لائے، اسی مہینے میں وفات ہوئی، آپ کے اخلاق و کردار کو دہرایا جاتا، محفل منعقد ہوتی، نبی کے خصائل و شمائل یہ تھے، نبی کا کردار یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ تھا۔ تمام انبیاء کرام جس محبوب کی آمد کا اعلان کرتے چلے گئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی۔ جن کی خوشخبری دینے والا روح اللہ ہو، وہ خود کتنے اونچے مقام کے مالک ہوں گے۔ آپ کی پیدائش میں صرف 50 دن باقی ہیں کہ اب رہا یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ کو گرانے آ گیا۔ پہلے اس نے بیت اللہ اپنے یہاں بنایا، کیوں بھی سکھر کے مسلمانوں تم لکھے پڑے لوگ ہو، اگر ابرہا اپنے ملک میں دوسرا کعبہ بیت اللہ بنا لے وہ تو کافر، اور ہم لوگ بنا لیں تو الحمدللہ ہم پھر بھی مسلمان کے مسلمان ہیں۔ کعبہ بنائے، طواف کرے، عربی لباس پہنے، لبیک لبیک کرتے پھرے، کعبہ اتنا سستا ہے۔ اور یہاں نہیں، وہاں ہم نے کون سی کسر رکھی ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، زور سے آمین کہو، یا ارادہ ہی نہیں جانے کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا، اللہ میاں فرماتے ہیں اس نے میرا دامن پکڑ کر مانگ لیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، میں سمجھتا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ جس نے مقام منتظم پہ لپٹ کے مانگا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ لپٹ کر مانگ لیا۔ پاکستان کے حاجی اور حجن جب وہاں خیر صلاح سے پہنچ جاتے ہیں تو غلاف کعبہ کو کاٹتے ہیں۔ دربار الہی، اللہ کا گھر، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک جس کا طواف کیا وہ بیت اللہ، اس کی اتنی عزت ہے کہ غلاف کعبہ کو کاٹتے ہیں۔ اور جب انہیں منع کرو کہ برکت کے لیے کاٹ رہے ہیں، اب ہوتا کیا ہے؟ جب یہ مخلوق وہاں پہنچتی ہے تو وہاں کی انتظامیہ غلاف کعبہ کو اونچا کر دیتی ہے، ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، سب محروم ہو گئے۔ اچھا کعبے کا تو غلاف کاٹتے ہیں تبرک کے لیے، اور آج تک ہم نے نہیں سنا کوئی پیر آیا ہو اور ایک کان کاٹ لیا ہو کہ حضرت ذرا اس طرف سر کرنا، تبرک لینے لگا ہوں۔ اگلے سال دوسرا کان کاٹ لیا، حضرت بچے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بلا دے۔ ہم نے نہیں سنا آج تک کسی نے کسی پیر کا کان کاٹا ہو یا انگلی کاٹی ہو، کیا حضرت تبرک لے جاؤ کعبے کا خلاف۔ اور سیکھنا سکھانا اتنا ہے، اللہ میاں نے فضل و کرم کیا، میں جس وقت گیا تھا تو باب عبدالعزیز کے سامنے کھڑے تھے،
ہمارے مظفر گڑھ ضلع کا ایک حاجی روتا ہوا آیا، مر گیا مر گیا مر گیا، مطلب کیا ہوا؟ آخر میں بھی ہاتھ گواچ گئی۔ میں کہا بھائی تیرے مرنے کی شک تو قائم نہیں، اگے بھی ہاتھ گواچ ڈالوں گا، رہ کے لکھا گیا۔ تو طریقہ کار ہے نا پوچھن کا بھی ہائی کتھا زمزم تے ہائی طواف کر دی پئی ہائی تیرے دروازے سے تے کو ملنی ہائی کتوں تیرے کو نکلی ہے؟ آخا جو پوچھا اچھا یہ جڑی کارے کھگڑیاں کھاندا ہے نا، یہ جڑی کارے کھگڑیاں کھاندا ہے ہی دے کون ودی ہے؟ احترام دیکھو، ادب دیکھو، خانگاہ تو ساری عمر جو خانقاہ میں ٹکر مارتے ہو گئی۔ میں کہا حاجی جی حاجن تو مل جاوے گی پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ خانقاہ بتلا رہا ہے۔ اور رب ذوالجلال کی قسم طواف میں اپنے کانوں سے حاجروں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہی کوٹھے دے وچ اللہ خان کی قبر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹ نہیں بولتا۔ جس قوم کے یہ حالات ہوں آپ اس کی ہدایت کے کہاں سے سامان لائیں گے؟ کہاں سے اسباب پیدا کریں گے؟ اب رہا یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا، بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا، گرانے آیا۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا تشریف لائے، اپنے اونٹوں کا ذکر کیا، بیت اللہ کا نہیں۔ اب کہنے لگا تو کعبے کا متولی ہے، تو کعبے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ برابر کا مالک ہے۔ میں کیا کروں؟ کعبے والا خود کعبے کو بتائے گا، میرا تو نہیں کعبہ، کس نے تجھے کہا کہ کعبہ میرا؟ مگر پھر بھی لمبے پسار کر نہیں سوئے، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور فرمایا آمنہ آؤ بیت اللہ میں چل کر دعا مانگتے ہیں، کعبے کو گرانے کے لیے دشمن آیا ہوا ہے۔ سیدہ آمنہ خاتون مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لیے کعبے کی طرف جا رہی ہے اور وہاں بیٹھ کر غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے۔ آنسو بہا دیے، اللہ میاں نے آواز دے دی آمنہ جا آرام کر، کعبہ میرا ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا، قریشیوں تمہارے لشکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرشتے آئے، الہ العالمین اس ابرا کی فوج کا ہم مقابلہ کرے، فرمایا نہیں نہیں نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، جن آئے ہم مقابلہ کرے، فرمایا نہیں نہیں، اور مخلوق آئی ہم مقابلہ کریں، فرمایا نہیں نہیں، مغرور کھوپڑی ہے، حقیر مخلوق سے مرواؤں گا۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ کون آئے گا، کیا ہوگا؟ دیکھتے دیکھتے آواز آئی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹی چھوٹی کالے رنگ کی چڑیا، اتنا بڑا دل سامنے آیا۔ فرمایا چڑیوں اپنے پنجوں میں کنکر لے جاؤ۔ اے اللہ ہم تو خود ہی چھوٹے ہیں، کنکر کتنی بڑی لے جائیں گے؟ فرمایا کنکر چھوٹا لے جاؤ، پھینکنا تمہارا کام ہے، ایٹم بم بنا دینا میرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت ختم نبوت، علماء دیوبند، ایٹم بم میں بنا دوں گا۔ پھر ماری ہے کنکرے، فجعلہم کعصف مأکول، اس طرح کر دیا جیسے جانور گھاس کو کھا کے کر دیتے ہیں، تباہ برباد کر دیا ہاتھیوں کو۔ محمد عربی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، چند دن باقی ہے، حضور تشریف لے آئے، اللہ کی حضور میں رات گئی۔ اے اللہ نبی کی آمد کی سعادت مجھے ملے، بڑے بڑے انبیاء عبادت مجھ میں کرتے آئے، آنسو مجھ میں بہاتے آئے، مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت مجھ میں کرتے آئے، نبی کی آمد کی سعادت مجھے ملے۔ دن پہنچ گیا، الہ العالمین میں ساری دنیا کو چمکاتا ہوں، نبی کی آمد کی سعادت مجھے ملے۔ رات نے جھولی پھیلا دی، دن نے جھولی پھیلا دی، اللہ سے نبی کی آمد کی سعادت مانگ رہے ہیں۔ کبھی تم نے بھی کسی مولوی سے جا کر کے یہ کہا
کہ جی ایسا وظیفہ بتلاؤ، ایسا ورد بتلاؤ کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کر لوں. یوں تو آئیں گے، دعا کر دو میری شادی ہو جائے، دعا کر دو میرا کارخانہ چالو ہو جائے، دعا کر دو میں مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں، دعا کر دو میں دشمن پہ غالب آ جاؤں. اور یوں کبھی کوئی نہیں آیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہو جائے. اس کے وظیفے دو طرح کے ہیں، ایک تو ہے عبادت والے اور ایک ہے جہاد کے راستے. مولانا جعفر تھنیسری سبقت رحمت اللہ علیہ انگریز کا مقابلہ کرتے تھے. ہاں ہاں، آج مجھے فخر ہے کہ تمام موتی میرے دامن میں ہے. وہ کون تھے جنہوں نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کیا؟ شاملی کا میدان ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ گولی چلا رہی ہے، اچانک پیشانی میں گولی لگی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی. حضرت گنگوہی نے دیکھا مولانا نانوتوی زمین پہ بیٹھ گئے، دوڑے دوڑے تشریف لائے. مولانا کیا ہوا؟ فرمانے لگے گولی لگی، لہو کی دھار جاری ہے، میری نظر جواب دے گئی. حضرت گنگوہی آگے بڑھے، ہاتھ پھیرا، درود شریف پڑھ کے دم کر دیا. حضرت نانوتوی فرماتی ہے زخم تو کیا خراش بھی باقی نہ رہی. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند زندہ باد. مجاہدانہ کارنامے ان حضرات نے انجام دیے. دلی کے بازاروں میں ہزاروں کی تعداد میں لٹا کر ایندھن روڑی کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے. تمام کے تمام کچل کر قیمت تو بڑھ گئے، مگر کسی نے ایمان کا سودا نہ کیا. اگر آپ میں سے کسی نے علماء دیوبند کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے، جاؤ ملکہ وکٹوریہ سے پوچھو کہ شیخ الہند کون تھے، ملکہ الزبت سے پوچھو حسین احمد مدنی کون تھے، اور جاؤ مسٹر سیکل سے جا کے پوچھو عطا اللہ کا بخاری کون تھا. ہم وہ ہے خداوند کریم نے ہمیں ہر جگہ نوازا ہے. اللہ پاک آپ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جاؤ مدینے میں جاؤ اور وہاں جا کر کے پوچھو یہ بائیں طرف قاری عارف شاہ دیوبندی ہے، اس طرف کو نکل جاؤ یہ ٹنکیوں پہ کون بیٹھا ہے، یہ قاری عبد الحنان قاری احمد اللہ دیوبندی ہے. یہ مسجد خلیل میں کون بیٹھا ہے، یہ قاری عبداللہ دیوبندی ہے. یہ شہرائے عینی کی مسجد میں کون ہے، اس طرف کون ہے، ادھر کون ہے، شہر کے چاروں طرف کون ہے. جواب ملے گا یہ تمام کی تمام علماء دیوبند ہے. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مدظلہ 18 برس ہو گئے مدینے پاک میں بیٹھ کر مدینے کے دفن کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت مولانا قاری صاحب فتح محمد صاحب مدظلہ جیسا نابینا بزرگ 16 سال ہو گئے مدینے میں گیا ہے، کالی کملی والے کے جنت البقیع میں دفن ہو جاؤ. گالیاں دینی بڑی سستی ہے، ایک کا نام تو لوگ کوئی بیٹھا وہاں یہ بھی بتائیں نا، یہ تو کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں. اور اگر یوں کہو کہ آج نہیں پہلے تھے اس کے بارے میں بھی میں تجھے مدینے پاک کی قبرستان جنت البقیع میں لے کے چلوں گا اور پھر سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جاؤں گا اور میں جا کے پوچھوں گا اور ذی النورین تیرے قدموں میں یہ کون سویا ہوا ہے. جواب ملے گا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے. پھر میں تجھے پکڑ کر مائی حلیمہ کی قبر پہ لے جاؤں گا اور سوال کروں گا اور نبی کو دودھ پلانے والی مائی یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے. جواب ملے گا مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے. پھر میں تیرا ہاتھ پکڑ کر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ لے جاؤں گا اور میں پوچھوں گا اللہ والے یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے. جواب ملے گا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب. مدینے کی گلی گلی میں ہم، جنت البقیع میں ہم، اور پھر مانتے بھی ہم ہی نہیں. کچھ انصاف تو کرو، کچھ تو سوچو. پھر بیت اللہ میں چلو
یہ اس طرف کون درس دے رہا ہے؟ یہ مولانا محمد مکی ہے، مولانا خیر محمد دیوبندی کا صاحبزادہ۔ یہ اس طرف کون ہے؟ جواب ملے گا مولانا حبیب اللہ مرحوم حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جیسے ابدال کا بیٹا ہے۔ جنت المحلہ میں چلو، وہاں جاؤ، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے پوچھو، او مائی یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا حازم داد اللہ مہاجر مکی ہے۔ آگے بڑھ کر کے پوچھو یہ اس طرف کون ہے؟ جواب ملے گا مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ یہ اور آگے بڑھو، اس طرف کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سگے بھانجے کے قدموں میں کون سو گیا؟ جواب ملے گا مولانا حبیب اللہ مرحوم حضرت لاہوری کا فرزند ہے۔ اور اب بھی اس حج سیزن میں بھی مولانا محمد شریف صاحب جلندری محتمم خیر المدارس وضو کر کے چلے، بیت اللہ کے دروازے پہ دھڑام سے گر کے جان دے دی۔ کوئی سڑک پہ مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، خدا کی قسم مولانا محمد شریف صاحب اللہ کے دروازے پہ پڑھ کے مر گئے۔ تو یہ لوگ اگر شہادت نہ سمجھتے تو وہاں جاتے کیوں؟ وہاں سے مرنے کو کیوں شہادت سمجھتے؟ کر رہا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، رات کہتی ہے سعادت مجھے ملے، دل کہتا ہے سعادت مجھے ملے۔ ہم نے آج تک تمنا نہ کی، آرزو نہ کی، حسرت نہ کی، دعا نہ مانگی، الہی مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار کرا دے۔ ہمارے دل میں تو یہ حسرت بھی پیدا نہیں ہوئی۔ مولانا جعفر کھنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہم انگریز سے مقابلہ کرتے تھے تو پکڑ کر لاہور لایا گیا اور مال گاڑی کے ڈبے میں بٹھا کر نوک دار تارے پنجرے کے اندر لگا کر مجھے اس میں داخل کر دیا گیا۔ نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، میں ہر طرح سے مجبور تھا۔ میں نے ہر سانس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں اچانک چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کر خاردار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تمنا ہونی چاہیے ہر آدمی کی محبوب کا دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ میاں بڑا بے نیاز ہے، رات دن نے مانگا مجھے ملے، دن کہتا ہے یہ سعادت مجھے ملے۔ فرمایا جاؤ دونوں کی جوڑیاں بھر دی، جب میرا محبوب آئے گا رات ختم ہو رہی ہوگی، دن شروع ہو رہا ہوگا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کے گھر میں اس دن چراغ نہ تھا، غربت کی وجہ سے تیل کا پیسہ کا انتظام نہ تھا۔ میرا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ اندھیرا ہونے کی وجہ غربت تھی، بلکہ میرا دل یہ کہتا ہے جہاں سراجم منیرا آ رہے ہو وہاں مصنوعی چراغوں کا کیا کام ہے؟ جہاں دو جہان کی روشنی آ رہی ہو، جہاں نور نبوت آ رہا ہو، جہاں آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو، جہاں نبوت کا چاند چل رہا ہو، وہاں چراغوں کا بتیوں کا کیا کام تھا؟ حضور تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں فرق محبت میں آ کر کے میں اٹھی، اپنے یتیم کو تو دیکھوں، دیکھ تو لوں۔ فرماتی ہے جیسی مجھ پہ نظر میری نظر پڑی، میں نے اپنے یتیم کو دیکھا سجدہ فرما رہے، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں تو ایک کے دروازے پہ سجدہ کرنے آیا ہوں اور ایک کے دروازے پہ سب کو جھکانے آیا ہوں۔ اور فرماتی ہے جب حضور تشریف لائے، دنیا میں قدم رکھا، میرے گھر میں اتنی روشنی پھیل گئی کہ میں نے کیسر و کسرا کے مینار دیکھ لیے۔ میں نے سینے سے لگایا، چٹی چادر اڑا کر کے لٹا دیا۔ بنو سعد کی دائیاں آئی ہوئی تھی بچوں کو لینے کے لیے، یتیم کا لفظ سن کر سب کھسکتی چلی گئی، چھوڑتی چلی گئی، انعام کون دے گا؟ اور بھائی سکھر کے لوگوں، میں تو ان دائیوں کو بھی الزام نہیں دیتا کہ حضور کو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی، اور جب امانت حلیمہ کی ہے اور کوئی لے کیسے جاتی؟ امانت تو حضرت حلیمہ کی ہے۔
حلیمہ غریب عورت ہے, سواری کمزور ہے, دیر میں مکے پہنچی, حضور کے دروازے پہ آئی, پتہ کیا, اندر داخل ہوئی. حضرت عامرہ کو کہنے لگی میں نے سنا ہے تیرے لڑکا پیدا ہوا کہ ہاں, اور میں نے یہ بھی سنا کہ یتیم ہے, کہ ہاں یتیم ہے. کہنے لگی دکھا تو صحیح. اللہ اکبر. حضرت عامرہ نے چٹی چادر اٹھائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے حضرت حلیمہ کہتی ہے اتنا لشکارا لگا میری آنکھیں چندھا گئی, اور میں حیران ہوئی, اتنا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں. حضرت عامرہ کہتی ہے میری آنکھ نے بھی اتنا حسین نہیں دیکھا. جبریل آ گئے, تم نے صرف قریش کو دیکھا, مکے والوں کو دیکھا, میں مشرق میں پھرتا ہوں, میں مغرب میں پھرتا ہوں, شمال و جنوب کا چکر لگاتا ہوں. آزاد آگر دیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. اور لوگوں, جبریل کہتا ہے آج تک میری آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا. آواز آئی جبریل تم دیکھ تو جب لیتے جب میں نے اس سے پہلے ایسی صورت والا کوئی پیدا کیا ہو. ایسی صورت والا میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا. الہی اب تو کیا کرو گے؟ فرمایا نہیں, ایک صورت اس سانچے میں ڈال کر میں نے وہ سانچا ہی توڑ دیا. صرف ایک صورت میں نے بنا لی تھی, اس سانچے کو میں نے ختم کر دیا. حلیمہ کہتی ہے مجھے فکر لگ گیا کہ یہ دولت تو مل گئی, کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ یہ دولت مجھ سے چھین نہ جائے, جلدی نکلوں. جیسے تم سکھر والے اگر صبح کو چائے کی پتی لینے جاؤ اور راستے میں سونا پڑا ہوا مل جائے نا, پتی شکتی کے گھر نہیں کھڑے ہو گئے. کوئی آواز مارے نا فلانا فلانا, ہاں 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 ہو رہا ہے. چنگی شے تو ہر کوئی چھپاتا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے سب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب میں نے سینے سے لگایا میرا سینہ ٹھر گیا, میں نے پیشانی پہ بوسا دیا میرے لب ٹھر گئے. حلیمہ کہتی ہے میں نے حضور کو 2-2.5 سال کھلایا, آخری دم تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی. حضرت حلیمہ لے کے چلی, گاچی پہ سوار ہو گئی, آگے حلیمہ کا خامن بیٹھا, پیچھے حلیمہ بیٹھی حضور کو گود میں لے کر. اللہ میاں نے داسی کو بتا دیا کہ حلیمہ کا خامن ہے تو بے خبر, پر میرے محبوب کی طرف پیٹ کیے بیٹھا ہے, ٹنڈ کیے بیٹھا ہے, بے ادبی کر رہا ہے, بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں. داسی کو مارتے اٹھتی نہیں, اور لوگوں بے خبری میں 3 دن کے نبی کی طرف اگر پیٹ کرے داسی اٹھا کر نہیں لے جاتی. ہماری سفید داڑیاں ہو گئی, نبی کی طرف پیٹ کرتے ہوئے, نبی کے قرآن کو کنڈ کرتے ہوئے, نبی کے نظام کو ٹکراتے ہوئے, نبی کے دستور کو چھپاتے ہوئے, اندازہ لگاؤ ہمیں پرسرات کو راستہ کیسے ملے گا. ہم کس طرح کامیاب ہوں گے؟ جان بوجھ کر. پتا ہے اچھا بلا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے, جان بوجھ کر ہم بے ایمانی پہ تلے ہوئے. ہر آدمی نے اپنی نیت بگاڑ لی. حلیمہ کہنے لگی وقتوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے, آپ اپنی گود میں لے لیں. خامد نے گود میں لیا, داسی کھڑی ہو گئی, کھڑی نہیں ہوئی, دوڑ پڑی, دوڑی نہیں برق رفتار بن گئی. وہ 2-3 دن پہلے جو حلیمہ کے علاقے کی دائیاں بچوں کو لے کر نکل چکی تھی, انہوں نے جو دیکھا پیچھے گھر کو غبار اڑ رہا ہے. ایک دائی کہنے لگی اکٹھے ہو جاؤ, ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے, قافلہ اکٹھا ہو جائے. ایک تیز نگاہ والی دائی کہنے لگی لٹیرا نہیں, ذرا نظر جما کے دیکھو, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے. دیکھو نا چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے. جب حلیمہ قریب سے گزرنے لگی, دائیوں نے پوچھا یہ تیل سواری کہاں سے بدل کے لائی, کون سے سردار نے دے دی؟ کہنے لگی میں بھی وہی, میرا خامن بھی وہی, میری سواری بھی وہی, آؤ مجھے مبارکباد دو, میرا شاہ سوار بدل گیا. حلیمہ اپنے گھر میں لے کے آئی,
خامن کو کہنے لگی 2-4 دھار تو دیکھو قحط پڑا ہوا ہے، بکری کے نیچے سے مل جائے دودھ کی کھیر کی، میں اپنے یتیم کو پلاؤں گی۔ چھوٹا برتن لیا وہ دودھ سے بھر گیا، دوسرا برتن لیا، تیسرا لیا، سارے برتن حلیمہ کے دودھ سے بھر گئے، بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہ ہوا۔ آئے اس زمانے میں یہ دودھ بیچنے والے نہ ہوئے تو ڈرم بھر لندے سب کا قریب نکال کر بیچتے۔ ادب انصاف ہے، سارے سال دودھ میں پانی ڈالو، دکاندار بلیک مارکیٹ کرو، اکثر رشوت بٹورو، 1-1.5 ڈالٹے کے چاولوں کی نیاز لگا دو، سارے گناہ معاف۔ سمجھ میں آتا مسئلہ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ خیرات قبول نہیں ہوتی، کبھی صبح یوں کہو کہ رات خیرات سے منع کر رہا تھا، آگے تم نے کون سے بندھارے چلا رکھے ہیں؟ آپ کھاتے ہو باقرا گوشت اور کیوں دے ختم سے کٹے گا گوشت؟ اب مولوی ہے نا ہمارا واسطہ پڑتا ہے، آپ کھاتا ہے برفی اور ماں کا ختم گڑ کے چاولوں پہ۔ ہمیں بڑا گھاٹا ہو رہا بھائی آج کل۔ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، پہلے لوگ بالی شاہیوں میں ختم دلوایا کرتے تھے، اب تو چاولوں پہ کھڑے ہو گئے سب۔ اور ڈالتے کے چاولوں پہ ختم نہ دلوایا کرو، اگر قبر میں کھانسی ہو گئی تو ڈاکٹر بھی نہیں جانے گے۔ میں کر رہا تھا، میں انکار نہیں کرتا کہ سارے ثواب نہیں ہوتا اور ثواب نہیں پہنچتا، اور نہ میں اپنی برادری کا مخالف ہوں، مولوی تو میرے ہیں الحمدللہ، نہ تو ہمارا قصور بھی کیا ہے؟ شادیوں پہ تم چیئرمین کو بلاؤ گے، ایس پی کو بلاؤ گے، ڈاکٹر کو بلاؤ گے، اور جب تک تیرا باپ مرے گا نہیں ہمیں تیرے گھر کے دروازے سے نہیں پتا چلتا۔ مرے تو پہلے تھی اپنا بوا ہی سامنے کھا دے کی کریے پھر آتے مر جائیے۔ خوشی میں تو کھلاتے ہو ان کو، غمی میں کھلاتے ہو ہم کو۔ اگر ہمیں شادیوں میں کھلاؤ نا، ہم دعا کریں گے تمہاری 4-4 کی ایک کی 4-4 شادیاں ہو جائیں۔ میری بہنیں مستورات بھی تیز سنیں گی یا اب سن رہی ہو، میں ان کو راضی کر لوں گا، پر تم ہمیں شادیوں میں بلانا شروع کر دو۔ سال گرانے مولوی کو نہیں بلائیں گے، ٹی پارٹی میں مولوی کو نہیں بلائیں گے، جب کوئی مر جائے گا بلانا مولانا کو۔ مولانا ہے کہ اسرافیل ہے؟ سیدہ حلیمہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اپنے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ خدا کی قسم اس مائی کا کیا کہنا جس نے لاکھوں مرتبہ نبوت کی پیشانی پہ بوسے دیے۔ کہتی ہے میں ہر وقت پیار کیا کرتی تھی، اور فرماتی ہے کہ میں محبت میں آ کر دوسرا جو دودھ شریک بھائی تھا اس کے حصے کا دودھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی۔ آپ نے کبھی منہ نہ لگایا، 3 دن کے اندر چند مہینوں کی نبوت ہے، آپ نے تعلیم دے دی لوگوں دوسرے کا حق کھانا جائز نہیں، اگر میں نے دوسرے کا حق کھایا تو کل خدا کا قرآن کیسے سناؤں گا؟ نبوت بچپن میں تعلیم دے رہی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوان ہو گئے، اعلان نبوت ہو گیا، پھر رب ذوالجلال کی قسم مکے کی گلیاں گواہ، مدینے مکے کے پہاڑ گواہ، مکے کی سنگریزہ گواہ، ایک ایک محلہ گواہ، تمام مکے والوں نے اپنے پراؤں نے مل کر کالی کملی والے کو مارا۔ انصاف فرماتی ہے اور لوگوں غیر کو غیر رہے، دوسروں کی کیا بات کرو، اپنے گھر کی بات کرو، سر سے لے کر پیر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں
مسلمانوں، میرے تیرے نبی نے کئی دن درختوں کے پتے چبا کر قرآن پڑھا، آج تم مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے تیرے نبی نے ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سارا دل بھوک سہی، کئی دل کی پیاس سہی، بے ہوش ہو کر کے گر کے جاتے تھے، اس وقت میں بھی حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ سارے صحابہ زندہ باد۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی نے حضور کا دامن چھوڑا، ایمان کا سودا کیا۔ کبھی خبر ملتی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر آج تو سیدہ ضمیرہ کی چوک میں کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی۔ کبھی خبر ملتی ہے کالی کملی والے آج تیرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سیدہ لبینہ کا مکی کے بازار میں کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ کبھی خبر ملتی ہے آج تو برائی بن عازب کو انگاروں پہ لٹا دیا، کبھی خبر ملتی ہے آج خبیب بن عارف کو پھانسی چڑھا دیا، کبھی خبر ملتی ہے آج ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ کسی صحابی نے ایمان کا سودا نہ کیا، جان دی، بچوں کا قیمہ بن گیا، ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں توڑتی۔ 70 سالہ بوڑھی عورت، سب سے پہلی شہادت مکے میں، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھر تھر کانپ رہی ہے، کمزور ہے، بوڑھی عورت ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے۔ آؤ اور نوجوانوں، بوڑھیا کا ایمان دیکھو اور اپنا ایمان دیکھو۔ ابو جہل سامنے کھڑا ہے، کہنے لگا سمیہ باہر آ جا ورنہ چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ سمیہ کہتی ہے تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا۔ اور مکے کے سردار اور ظالم میری آنکھوں کے سامنے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے، چیر کر ٹکڑے تو کر دیا گیا مگر اللہ والی بوڑھی عورت نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ آج 1 منٹ میں پھسل جاتے ہیں، آج 1 منٹ میں ہم لوگ بدل جاتے ہیں۔ چھوٹے بڑے گناہ، رات دن کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیتے ہیں، جوانی بدماشی میں کٹ جاتی ہے، بڑھاپے میں عبادت کچھ نہیں ہوتی، نتیجہ یہ کہ مرتے وقت ایمان کی رفتی نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی سیرت اللہ کا قرآن ہے، اس کو گھر میں جگہ دو، دل و دماغ میں جگہ دو، معاشیت میں جگہ دو، عدالت میں جگہ دو۔ خدا کے قرآن کو پڑھتے ہوئے مرو گے، خدا کی قسم، نبی کا فرمان ہے قیامت میں جب اپنی قبروں سے اٹھو گے کستوری کی خوشبو تمہارے منہ سے آئے گی۔ آج کلمہ نصیب نہیں ہے، آج کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، بسوں میں، گاڑیوں میں، ٹرکوں میں، ویگنوں میں، کاروں میں، جیپوں میں، سکوٹروں پر، گھر گھر میں چاروں طرف گانا بجانا، گانا بجانا۔ دوسرا سال میں ہندوستان گیا تھا، جلندھر اسٹیشن پہ گئے، چائے پی ہم نے، سکھ کا ہوٹل تھا۔ میں کہا سردار جی کوئی رونقا نہیں کی گئی، سنسان ہے، اور جی کریے کی رون کی بندے سارے پاکستان ٹر گئے۔ اب تم اگلے فتوے لگاؤ گے لوگوں کو اور تو رستہ ملنے کا نہیں کہ ہندوؤں کی تعریف کر رہا تھا، ایک لفظ کہہ کے ساری برباد کر دو گے نا کانگریسی۔ ہم نے کسی بس میں ہندوستان میں گانا بجانا نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، اڈوں پہ نہیں، بازاروں میں بہت کم، بہت کم۔ یہ جتنے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں نا سڑکوں پہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ اللہ نے یہ پوچھے گا جب تم مرا کیا کر رہا تھا؟ میں سنگور جا کر گانا سن رہا تھا۔ مسلمان کی موت کس طرح موت آئی، کہاں آ رہی ہے؟ کلمہ نصیب نہیں، درود شریف نصیب نہیں، استغفار نصیب نہیں، خدا کے قرآن کی تلاوت نصیب نہیں۔
ابا اما دادی جب مرنے لگتے ہیں، رات کے 12 بجے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مولوی صاحب کیا بات ہے بھائی؟ عجیب ابا کی طبیعت بڑی خراب ہے، سورت یاسین پڑھوانی ہے۔ بھائی مجھے رات کو حرف نظر نہیں آتے۔ نہ مڈی ساری تو سانبھے، رات کو یاسین اساں پڑھوں، تیرے پیو کے نوکر آ۔ قرآن پڑھنا سیکھو۔ اگر قرآن مجید کی قبر میں ضرورت ہو، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو قرآن سیکھا، تیری ننھی منی بچی رات کو اٹھے گی، ابا کو یاد کرے گی، اور پروردگار ابا کہہ کر کسی بلاؤ، شفقت والا ہاتھ میرے سر پہ کون پھیرے گا؟ روے گی، قرآن پڑھے گی، پڑھ کر تجھے بخشے گی۔ خدا کی قسم پچھلی رات ہوگی، ننھی منی بچی آنسو جہاں بہائے گی وہاں تیری قبر ٹھر جائے گی۔ تیری گھر والی تیرا راز یاد کرے گی، تیرا تاج یاد کرے گی، تیرا پیار یاد کرے گی۔ پچھلی رات اٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کر 2 سورتیں پڑھ کر دعا مانگے گی، الہی میں اجڑ گئی، میرا سہاگ گزر گیا، میرا خامن قبر میں چلا گیا، اور میرے پروردگار اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ خدا کی قسم اخلاص کے ساتھ پڑھے گی، آنسو بہائے گی، تیری بخشش ہو جائے گی۔ گھر والے دعا کریں گے رو رو کے، اخلاص کے ساتھ۔ تو پیچھے پڑ جا مولویوں کے، ہم کو یہ دیکھتے ہیں کہ بخشوا تو دے پر چاول زیادہ روٹی کم، ہم کیا کریں؟ صحابہ کرام خود پڑھتے تھے، اولاد پڑھتی تھی، ننھے منھے بچے قرآن سیکھا کرتے تھے، کوئی صحابی ناظرہ نہیں پڑھا کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم آج بھی جاؤ مدینے میں، جو ہوا گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی ہے، جو خوشبو اس میں ہے، کستوری میں نہیں، زعفران میں نہیں، مجھ کو عنبر میں نہیں، جو مدینے کی ہوا میں خوشبو آج بھی موجود ہے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری ساتھ کتنی محبت ہے، کتنا زیادہ تعلق ہے۔ کھجور منڈی میں مدینے پاک میں لوگ صبح کو مسجد قباء میں جاتے ہیں، اشراق پڑھ کر واپس آ کر سارے منڈی کی طرف ہو جاتے ہیں، اور پھر کھجوروں کی مٹھی بھر بھر کے کھاتے ہیں مفت۔ مدینے میں کوئی آیا ہمارے یہاں ملتان شریف میں کھا کے دکھائے اس طرح، وہ منڈی میں پھر میں بتاؤں گاڑی کا کیا ٹائم ہے، کوئی حرم منع نہیں کرتا۔ میں نے ایک بوڑھے سے پوچھا کہ یہ اتنی مہنگی کھجوریں اٹھا اٹھا کر کے کھاتے پھرتے ہیں، تم ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ وہ رونے لگا اور کہنے لگا مولانا تمہیں پتا نہیں، اگر آج بھی کوئی کسی حاجی کی ساتھ تلخی سے پیش آئے، ذرا سا ڈانٹ دے دھمکا دے، رات کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار ہوتا ہے، حضور ناراض ہوتے ہیں، فرماتے ہیں چلا جا میرا مدینہ چھوڑ کر، تم نے میرے مہمانوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آج بھی کتنی محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ۔ سیرت ابن حشام میں موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ کی جب آواز پست ہو رہی تھی، رخصتی دنیا سے ہو رہی تھی، لب حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگایا، آواز یہی تھی ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ ساری ساری رات سجدے میں رو رو کے دعا مانگی۔ ایسا صدیقہ فرماتی ہے ایک رات اتنے روئے مجھے فکر ہو گیا، میرا جگر پھٹنے لگا، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ تیرے نبی نے ساری ساری رات رو رو کے دعا مانگی، سفیداری ہو گئی، آج تک ایک دن اپنی روح سیاہی پہ نہیں رویا۔ اس لیے سیرت کا تقاضا یہ نہیں کہ جلسے کر لیے جائیں،
اور مان لیا جائے اپناؤ نبی کی سیرت کو، اپناؤ نبی کی صورت کو پسند کرو. خدا کی قسم اگر تم نبی کی صورت بناؤ گے اللہ پاک اس کے صدقے میں معاف کر دے گا. یہ تو ہے سیرت و صورت کو ماننا، اور ویسے ہم لوگ کرتے رہے وہ ہماری اپنی مرضی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ غلام بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.